اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریفیں کیا کرو۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہماری مرضی کے بغیر کوئی ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، اس میں ہمارا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم امیدیں لگاتے ہیں، لوگوں سے ہم دھیان رکھتے ہیں، پیچھے لوگوں میں اور اللہ کو کھو دیتے ہیں، اور جو اللہ کو کھو دیتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی سے دوستی کرو تو اس حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا دوست ملے گا یا پھر اچھا سبق۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پیش نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ دنیا لاکھ بولے کہ ناممکن ہے، مگر آپ یقین رکھنا اللہ ناممکن کو ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ کرنے دو جو بکواس کرتے ہیں، ہمیشہ خالی برتن ہی آواز کرتے ہیں۔ وقت ہر وقت کو بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت چاہیے۔ بس یقین رکھو آپ اس رب پر جو آپ کی برداشت سے زیادہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے، جیسے کہ پھولوں کے مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبو بننے لگتا ہے۔ ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہی اس کی زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں واپس آتا ہے۔ اچھے اعمال برکت اور سکون لاتے ہیں، جبکہ برے اعمال آزمائشوں اور مشکلات کی صورت میں انسان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک عمل اور رد عمل کا نظام ہے، جو بیج بویا جائے گا وہی فصل کاٹی جائے گی۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں مگر الگ الگ راستوں سے۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور شکر کے دروازے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت راز یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے بھلائی کرتے ہو تو وہ نیکی ایک دن تمہیں لوٹ کر ضرور ملتی ہے۔ اگر تم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہو تو قدرت تمہیں دل کا سکون عطا کرتی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی مایوس کو حوصلہ دو، کسی غمگین کو دعا دو، یہ سب تمہاری اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہی اللہ کا نظام ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں۔ منافق بے اعتبار جھوٹے اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا ہی رہ لے۔ انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے دو قبریں کھود لینی چاہیے، ایک دشمن کی اور ایک اپنی۔ کبھی کبھی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک گہری خاموشی کے۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے ہی دوستی کرنا پڑے۔ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ رزق ہیں، جو چھوڑ جائے راستے میں وہ ہمسفر نہیں ہوتے۔ تعلقات خراب ہو جائیں تو دو میں سے ایک کام کریں، بیٹھ کر بات کریں، حل کریں، دل صاف کریں، یا مکمل خاموش ہو جائیں اور وابستگی محدود کر لیں۔ انبیاء کی ایک خاصیت تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ کچھ برائیوں کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ان برائیوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، دل کو اور نفس کو مضبوط کر کے۔ اس دور میں سلامتی کا اکلوتا ذریعہ محدود رہنا ہے۔ آپ جتنے محدود ہیں
اتنے مسرور ہیں۔ تتلیاں اپنے پروں کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی تمام دیکھ سکتے ہیں۔ باکمال لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آگ بہت بڑی چیز ہے، رب کی ناراضگی اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ کہتے ہیں بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جس کی کرسی بڑی ہو، وہ بھی نہیں بڑا ہوتا جو باتیں بڑی بڑی کرے، وہ بھی بڑا نہیں ہوتا جس کی عمر بڑی ہو۔ اصل بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھے ہوئے انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس نہ ہو۔ اللہ تم کو تمہارے من چاہی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جھوٹ اور فریب کے لباسوں میں لپٹی ہوئی بظاہر کتنی حسین ہے یہ دنیا۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ الحمدللہ کہو، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے خیال سے زیادہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے، خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ دعائیں دل کا راز ہوتی ہے جسے اللہ خوب جانتا ہے اور اپنے بندے کے راز کی خوب لاز رکھتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ کوئی بنا مطلب کے آپ کو کال کرے اور اس کا مقصد صرف آپ کی خیریت دریافت کرنا ہو۔ غریب کے سامنے یہ نہ کہو کہ ہمارے گھر سولر ہے، بجلی آئے جائے فرق نہیں پڑتا۔ جن کے چراغ بجھے ہوں ان کے سامنے اپنا سورج نہ چمکاؤ۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا ہے اور ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مذاق نہیں، طنز ہوتا ہے۔ دنیاوی چہرے۔ جھک کر سے کسی نے پوچھا، چہرے پر ماسک کیوں لگاتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگاتے تو سبھی ہیں، نظر بس میرا آتا ہے۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دوست اکٹھے مت کیجیے گا، یہ بدل جاتے ہیں۔ نوٹ اکٹھے کیجیے گا، نئے پرانے سب چل جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی مدد نہیں کر سکتے تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن کم سے کم ان پر بوجھ نہ بنیں۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھائی کرتے کرتے ایک دن اچھائی کرنا چھوڑ دے اور پھر اچھائی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ اچھے لوگوں کی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا اور ایسے حالات پیدا نہ کر دینا کہ وہ خود کے ہی اچھا ہونے پر پچھتانے لگے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگ کو تلاش کریں جو آپ کی آواز تب بھی سن سکے جب آپ خاموش ہو۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا لگنا اہم نہیں ہوتا، اللہ کو اچھا لگنا اہم ہوتا ہے۔ چھوڑ دیں ہر چیز کی خواہش کرنا، میرے حق میں جو بہتر ہوگا اسے میرا اللہ خود عطا کرے گا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھے کردار کے لوگوں کے ساتھ جوڑو، کیونکہ برے لوگوں کی صحبت میں ہونے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا ہو۔